أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اوپر جو آیت گزری یعنی ابھی پچھلے رکوع کی 196 ہے نا، کافی بڑی لمبی آیت تھی، اور اس میں حج اور عمرہ دونوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، کیونکہ احرام کی حالت کی بات ہو رہی تھی۔ احرام باندھنے کے بعد اس کو پورا کرنے کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی کہ اگر پورا کرنا ہو، پورا کیسے کیا جائے گا، اگر پورا نہ کر پائیں تو اگر رکاوٹ آ جائے، پورا نہ کر پائیں تو پھر کیا کیا صورتیں ہوں گی اس کے کھولنے کی، اور کیا کفارے ہوں گے، اس تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ اور عموماً عمرے کے لیے کوئی دن یا تاریخ یا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، یہ پورے سال بھر میں ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر اس کے برخلاف حج کے لیے مہینے مقرر ہیں، یہ عام دنوں میں ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی حج کے احرام باندھنے کے لیے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے مطلب ذی الحج کے 10 تاریخ تک یہ حج کا مہینہ ہے، اور حج کے فرائض کی ادائیگی کے لیے، فرائض کی ادائیگی اس کی احرام تو باندھ سکتے ہیں شوال سے، مگر اس کی فرائض کی ادائیگی جو مناسک حج ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوگا۔ تو یہ مطلب ایک خاص وقت ہے۔ اگر کسی اور دنوں میں، عام دنوں میں اگر انسان جا کر چکر لگا لے، وہاں پر رہ جائے، کچھ عبادات کر لے، تو اس کا حج نہیں کہلایا جائے گا، وہ حج ہی میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بات یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے گنتی کے چند مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، حج کے لیے معلوم مہینے ہیں چند۔ فمن فرض فیہن الحج، جس کسی نے لازم کر لیا ان میں حج کے کرنے کو، اگر کسی نے اپنے اوپر لازم کر لیا، سے مراد صاحب نصاب ہو گیا اور اس کے پاس زیادہ راہ ہے، یعنی راستے کا سامان ہے، کہ وہ ایک تو صاحب نصاب ہے یعنی زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، یعنی اس کے پاس اتنی مالیت ہو کہ وہ سال بھر پڑی رہ سکتی ہے۔ اگر مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، جمع نہیں ہو رہا تو پھر وہ زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی۔ اگر مال اتنا ہے کہ وہ سال بھر تک پڑا رہتا ہے، یا تو پھر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود، یا اس سے زیادہ اس کے پاس موجود ہو، یا تو پھر جو ہے یعنی اس کے تجارت کے کچھ ایسے خزانے موجود ہوں جس پر زکوٰۃ نکلتی ہو، تو جو زکوٰۃ کے یعنی زکوٰۃ جس انسان پر واجب ہوتی ہو اس پر حج بھی واجب ہے۔ اور حج کے لیے مزید شرائط یہ ہیں کہ محرم، اگر عورت ہو تو محرم کا ہونا ضروری ہے، محرم ساتھ ہو۔ اگر وہ اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اتنا مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مگر اگر اس کے پاس محرم نہ ہو، شرعی محرم نہ ہو جانے کے لیے، اور وہ بغیر محرم کے جانا پڑ رہا ہو، تو پھر اس پر حج کی فرضیت واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ اس میں سے ایک شرط غائب ہے۔ اور اگر اس کے پاس سونا چاندی ہے، مال ہے، کتنا ہے؟ اتنا مال ہے کہ مطلب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو اپنے مقام میں، مگر راستے کا توشہ اگر اس کے پاس نہ ہو، راستے کا مطلب جانے آنے کے اخراجات، یا تو پھر اور وہاں پر رہنے کی مدت میں کھانے پینے کے، اس کے گزارے کے، وہاں کی رہائش کے اخراجات، اگر یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر بھی یعنی اتنی گنجائش اگر نہ ہو تو پھر اس پر سے اس کی وجوبیت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی زیادہ راہ کا، یعنی سفر کا، وہاں پر رہائش کا، پھر واپس لوٹنے کا، اور اگر گھر والوں کی سہولت کے لیے وہاں پر ان کے لیے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے قابل اتنا مال کا رہنا، یعنی ان کے لیے توشے کا، ان کی ضروریات کا پورا ہونا پیچھے، یہ سب چیزیں، یہ سب، اور اس کے علاوہ اگر عورت ہے تو محرم کا ہونا، یعنی یہ سب باتوں کی شرط ضروری ہے، شرط ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ ساری شرط پوری ہونے کے بعد اگر کسی پر فرض ہو رہا ہو حج، تو زندگی میں ایک دفعہ اس انسان پر حج فرض رہتا ہے اگر صاحب نصاب ہے تو، اور اگر صاحب نصاب ہے اور تو اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔
کم سے کم ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اور اگر کسی نے وہ ایک دفعہ کی حج کی فرضیت بھی ادا نہیں کی لاپرواہی کی وجہ سے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا وہ نصرانی ہو کر مرے گا، یعنی اتنی بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ تو حج کے فرض ہونے کے بعد کوشش یہ کرنا ہے، یعنی سارے شرائط پورے ہونے کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ جلد از جلد پہلی فرصت میں ہم ہمارے فریضے کو ادا کر دیں۔ اب ایک دفعہ فرض ادا کر لیا تو اب یہ فرض کی ادائیگی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ، پورے اس کے آداب اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اس کے مستحبات کو، اس کے سنن کو، اس کے واجبات کو، اس کے فرائض کو، ساری باتوں کا علم حاصل کرتے ہوئے حج کا کرنا لازمی ہے، کیونکہ دور دراز کا سفر ہے، ایک بڑا اہم فریضہ ہے، اس میں بالکل لاپرواہی نہ ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہی باتیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حج کی جب فرضیت ہو جاتی ہے اور اگر کسی پر حج فرض ہو گیا تو اب اس کو کیا، اگر وہ احرام باندھ لے تو اس کو کیسے کرنا ہوگا؟ تو جی آپ نے یہاں پر کہا کہ اگر 7.5 تولے سونا ہو تو مطلب حج فرض ہوگا، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہو گئے 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ، یعنی منیمم 7.5 تولہ سونا، تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ اب صاحب نصاب سے مراد زکوٰۃ اس پر عائد ہو گئی، زکوٰۃ دینا ہے اس کو ہر سال، اور اس کو قربانی دینی ہے ہر سال، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ اور یہ صاحب نصاب، اور حج کے لیے صاحب نصاب ہونے کے لیے مالیت کا ہونا، یہ جو زکوٰۃ کی جس میں فرضیت ہو جاتی ہے اتنی مالیت کا ہونا، مزید محرم کا ہونا، مزید زاد رہ کا ہونا، یعنی توشے کا ہونا۔ توشہ مطلب جانے آنے کے پورے اخراجات، جانے آنے کے رہنے کے سارے اخراجات، اور اگر مرد ہیں تو پیچھے چھوڑ کے جانے والے گھر والوں کی ذمہ داری کے بھی اخراجات، جب جا کر پھر یہ صاحب۔ پرسوں ہم لوگ مطلب 2 دن پہلے حدیث کلاس میں سنے کہ وہ باجی بول رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کپڑے بھر کر مطلب الماری بھر کر کپڑے ہے تو بھی آپ صاحب نصاب ہے، مطلب آپ کو فرض ہے زکوٰۃ دینا اگر کپڑے الماری بھر کر کپڑے ہے۔ یہ کون سی آج کل کپڑے بھی مطلب بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور نہیں دیکھیں، لیکن زکوٰۃ کپڑوں پہ تو ہے ہی، زکوٰۃ کپڑوں پر ہے، کپڑے کا کیا دخل ہے؟ جی سونے کی اس سے پٹیوں سے بنے ہیں کپڑے، نہیں بتا نہیں ہو سکتا۔ نہیں دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو۔ اگر دیکھیں، اگر کپڑوں میں سونے اور چاندی کی زروں سے بوٹی بنائی گئی ہو، ایسے کپڑے ہوں جس میں سونے اور چاندی کو جوڑا گیا ہو، تو پھر زکوٰۃ آئے گی اس سونے اور چاندی کی وجہ سے۔ نہیں، بعض لوگ کرتے کہ آج کل کا جو کامن اسٹائل ہے، لوگ جو ہے سو گولڈ کم پہنتے، ڈائمنڈ زیادہ پہنتے، کپڑے زیادہ رکھتے، اور اپنا بزنس زیادہ بڑھاتے۔ بزنس کے مال پہ تو آپ مطلب جو سرکولیٹ کرتے رہتے، جو رکھا ہوا ہے 1 سال کے اوپر، اس کے اوپر تو زکوٰۃ لگے گی نا۔ نہیں دیکھیں، اب مال ہمارے پاس سیونگ اتنی ہے کہ وہ سال بھر پڑی رہ رہی ہے، ہمارے پاس کیش اماؤنٹ اتنا پڑا ہوا ہے کہ وہ سال بھر رہ رہا ہے اکاؤنٹ میں، تو کیا ہوا کہ وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اور جو ہے استعمال کے کپڑے ہیں یا استعمال ہونے والے روپیے ہیں، آپ اگر ہو سکتا ہے آپ جو ہے 10 لاکھ ایک مہینے میں خرچ کرتے ہوں، تو آپ مالدار تو ضرور ہیں، ہے نہیں؟ مالدار ضرور ہیں، کیوں کہ 10 لاکھ آپ کے ایک مہینے کا خرچ جو ہے 10 لاکھ کے اوپر ہے۔ بینک میں نہیں رکھ رہے آپ، مگر بینک میں آپ کے پاس ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں ہے، مگر آپ کے روٹیشن میں لاکھوں کے روپیے ہیں اور وہ خرچ کر رہے ہیں آپ اپنی ذات پر، سیو نہیں کر رہے، پھر بھی اس پہ آپ پر زکوٰۃ نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے بتا سکتے؟ کہ وہ یوز میں آ رہا ہے، اس لیے رکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر سونا اور چاندی، سونا اور چاندی اگر سونا اور چاندی آپ استعمال کر رہے ہیں
50 तोले कपड़े भी 50 तो आप तोला। अगर देखेंगे, कपड़े भी तो जो आजकल यहाँ पर इंडिया में जो फंक्शंस में लोग पहन के जाते कपड़े, वो तकरीबन 50-60 या 1 लाख के ऊपर रहता है एक ड्रेस, ठीक है, और वो रखे हुए रहते वो तकरीबन इतने। आप नेक्स्ट बाज लोग तो वैसे ही रखते, बाज लोग तो नए खरीदते जाएंगे। तो वैसे उससे बोले उन्होंने, मैं उसके बाद उससे पूछा भी नहीं, मैं सोचा आपसे ही पूछ लूं कि है क्या सही। देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा मालदार थे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी किसी ने कुछ कहा? जी मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ आ रही है जी वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली में कपड़े जो है उसका रीसेल वैल्यू नहीं रहा है, इसी उस पर ज़कात नहीं है, सोने का तो वैल्यू है। हाँ यही बोलना चाह रही थी मैं कि हम जो लाखों के रुपये भी अगर लाखों में अगर हम रोज़मर्रा में की बुनियाद पर अगर हम खर्च कर रहे हों, एक एक दिन में हज़ारों डॉलर्स भी अगर उड़ा रहे हों, तो मगर जो भी वो पेपर करेंसी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू गिर सकती है, मगर सोना ऐसा नहीं है। सोना और चांदी इसकी एक रीसेल वैल्यू, एक एसेट है कि बाकायदा ये हार्ड चीज़ है, ये आए समझ रहे हैं। तो ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया है। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपको गालिबन पता होगा कि एक दिन में उनका जोड़ा जो है तकरीबन 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार दिरहम का जोड़ा पहना करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने ज़्यादा मालदार थे, मगर कहीं भी फ़िक़्ह की किताबों में कपड़ों पर ज़कात देनी नहीं है। आई बात समझ में? तो हो सकता है कुछ गलतफहमी हो या उनके कहने का नज़रिया कुछ और हो। आप हो सकता है उन्हीं से जो है इसकी तहक़ीक़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या समझ कर कहा होगा, या क्योंकि उनका नज़रिया अलग तरीक़े से कुछ बोलना चाह रहे होंगे और हमारी समझ में कुछ आ रहा होगा। सही है ना? तो देखें चलें। तो उनकी बात को उनसे ही सवाल कर लें तो अच्छा है, क्योंकि हम उनकी ज़हन को हम तो नहीं पढ़ सकते। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्ज अशहुरुम मालूमात, हज के गिनती के महीने हैं, चंद गिनती के महीने हैं। फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज, जो कोई अपने ऊपर लाजिम कर ले हज को, फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाला। 3 बातें बोली जा रही हैं इसमें, बेहुदा गुफ्तगू नहीं, वला फ़ुसूक़ा और कोई गुनाह नहीं, वला जिदाला और कोई झगड़ा नहीं, फ़िल हज यानी हज में। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो कोई भलाई से जो काम भी करेगा, जो भी नेकी करेगा, यअलमुहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको जानता है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और बेहतरीन तोशा जो, और तोशा ले लिया करो, यानी ज़ादे राह लिया करो, यानी रास्ते का, हज का जब इरादा कर रहे हो तो ज़ादे राह यानी एक्सपेंसेस, रास्ते के सफ़र के एक्सपेंसेस पूरे निकलने से लेकर लौटने तक के ले लिया करो। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और बेहतरीन तोशा तक़वा है। बेहतरीन तोशा क्या है? तक़वा है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और मुझसे डरते रहो ऐ अक़ल वालो, ऐ अक़लमंदो। कितना अच्छा ख़िताब अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ अक़लमंदो, है ना? तो खुशी की बात है कि अल्लाह पाक हमें अक़लमंद कह रहे हैं। देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर कितनी बातों से रोका जा रहा है और रोकने का अंदाज़ देखें। ये नहीं कहा कि वला तरफ़सू वला तफ़सुक़ू वला तुजादिलू, यानी तुम रफ़्स न करो, तुम फ़िस्क़ न करो, तुम झगड़ा न करो, ऐसा नहीं कहा। बल्कि क्या कहा, तरीक़ा क्या रहा? फला रफ़सा, रफ़स नहीं है, फ़ुसूक़ नहीं है, जिदाल नहीं है, इस तरीक़े का न करो न करो न करो में एक किस्म की एक नरमी और एक तरह का
کہ ایک چھوٹ بھی نظر آتی ہے، ایک نرمی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر نہیں نہیں نہیں، یعنی یہاں پر سختی، مزید سختی میں شدت، احتیاط میں شدت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا انداز ہے کہ اپنی بات کو اللہ رب العالمین بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور اپنے جملوں میں ہی اس کے سختی کا احساس دلا رہے ہیں۔ تو اب رفض کیا ہے؟ رفض جو ہے ایک جامع لفظ ہے جس میں میاں اور بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں، اندرونی ازدواجی جو تعلقات ہیں، اس تعلقات کے قائم ہونے میں جو آپس میں بات چیت ہے، میاں بیوی کی جو خفیہ بات چیت ہوتی ہے، ان باتوں کو رفض کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی احرام باندھیں گے تو کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، یعنی ظاہری عام باتیں ضرورت کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، جانے کی، آنے کی، تیاریوں کی، یہ ہو سکتی ہے، مگر جو اپنے ازدواجی تعلقات کے لائن سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہرگز اور ہرگز نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ انداز سے، نہ اپنے حلیے سے، نہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کی لچک سے، کسی بھی طریقے سے بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کو سب سے پہلے بیان کیا ولا رفث، کہ رفث بالکل نہیں ہوگا، اور آگے کہا کہ ولا فسوق، اور فسق نہیں کریں گے۔ فسق سے مراد کیا ہے؟ فسق سے مراد گناہ ہے۔ اب ویسے گناہ ہر زمانے میں، ہر وقت میں گناہ حرام ہے سو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں بالکل یا طریقے سے ہر موقع پر منع ہے۔ غیبت ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر آن، ہر گھڑی ہم پر منع ہے۔ غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے زیادہ بھاری ہے اس کا وبال۔ مگر یہاں پر فسق سے تعبیر خصوصیت کے ساتھ رفض کے بعد فسق کو لایا گیا، یہ کہ اب احرام کی حالت میں جو خصوصیت کے ساتھ ہم پر جو حلال کردہ چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں، یعنی کچھ گناہوں کو، کچھ حرام کردہ چیزوں کو، کچھ ممنوعات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو ممنوعات عام دنوں میں تھے سو تھے، اس کے علاوہ یہاں پر ممنوعات کی اضافت کی گئی ہے کہ خوشبو کھانا عام دنوں میں تو بڑا مستحسن چیز ہے، بڑی تعریف کی چیز ہے، یہ دل پر اثر کرتی ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، خوشبودار کھانے کی بڑے فوائد ہیں، دماغ کو تر و تازہ کرتا ہے، فرحت بخشتا ہے، دل کو فرحت بخشتا ہے۔ مگر حالت احرام میں، اور خوشبو سے فرشتے آتے ہیں، شیاطین دور ہوتے ہیں، مگر حالت احرام میں اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے میل اتارنا، اب میل اتارنے کی تو تعلیم ہمیں دن میں 5 وقت کرنے کی دی گئی خصوصیت کے ساتھ، بغیر میل اتارے، یعنی وضو کو اچھی طریقے سے نہ کیے بغیر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، غسل کیے بغیر ہمارا کوئی شرعی حکم ہم ادا نہیں کر سکتے۔ نجاست کو دور کرنا، یعنی پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، مگر یہ کہا گیا کہ احرام کو پاکی کی حالت میں باندھا جائے گا، اچھی طریقے سے غسل کر کے پوری پاکی اور صفائی کے ساتھ جب احرام کو باندھا گیا، یعنی نیت کر دی گئی، تو اب اس کے بعد کوئی میل اتارنے والا کام نہیں کریں گے، منع کر دیا گیا۔ ویسے عام دنوں میں دن میں 1000 دفعہ بھی اگر میل اتارو کوئی حرج نہیں ہے، مگر احرام کی حالت میں، احرام پاکی کی حالت میں باندھا جائے گا، پھر احرام کے کھولنے کے بعد ہی ہم میل اتار سکتے ہیں جسم کا۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں جو حلال تھیں، شکار کرنا حلال تھا، اب حرام ہو گیا ہے۔ جو مارنا حلال تھا، سانپ بچھو کو مارنا حلال تھا، مگر اب حرام ہو گیا ہے۔ یعنی بہت ساری باتیں، تو اب یہاں پر یعنی ان ساری احکامات کا، ان ساری ممنوعات کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا، کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس میں کمی پیشی کرنے کی، یہ بات بولی جا رہی ہے۔ اور جدال کہتے ہیں کسی ایک کو پچھاڑ دینا، یعنی کسی ایک پر غالب آ جانا، پچھاڑ دینا، اس کو زیر کر دینا، یعنی جھگڑا۔
جھگڑے کو بولا جاتا ہے، آپس کے جھگڑے کو بولا جاتا ہے۔ اب یہ جھگڑا ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر آن ہر گھڑی ممنوع ہی ہے، کبھی اس کی اجازت نہیں ہے جھگڑے کی، مگر یہاں پر خصوصیت سے اس لیے لایا گیا کہ حج کے دنوں میں ایک تو دور دراز کا سفر ہے، ہر کوئی پردیسی ہوتا ہے، اب پردیس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مختلف ذہن کے لوگ، مختلف خاندانوں کے، مختلف قبائل کے لوگ آپس میں بھائی بھائی کی جب نہیں بن سکتی، تو مختلف قبیلے والے، مختلف شہر والے، مختلف ذہنیت والے جب اکٹھے ایک ساتھ رہنا ہو، اور وہاں پر جگہ کی بھی تنگی ہو رہی ہے، چیزوں کی بھی تنگی ہو رہی ہے، وقت کی بھی تنگی ہو رہی ہے، تھکان ساتھ میں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ طبیعتوں میں ایک چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے۔ تو اس پر صبر کرتے ہوئے خاموشی کا اختیار کرنا اور بالکل جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، خصوصیت کے ساتھ، کوئی میری تیری نہیں، کوئی زور آوری نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہو سکے تو اپنے حق کو معاف کر دے، سامنے والے کے حق کو پورا کرنے کی فکر میں رہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے، تو اس لیے یہاں پر خصوصیت سے جدال کہا گیا۔ اب جو ہے، اب جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ایک اور سوال تھا، خوشبو لگانا، خوشبودار کھانا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس میں خوشبو الائچی کھانا کا کیا مطلب ہے؟ الائچی پڑی ہوئی ہو، زعفران پڑا ہوا ہو، اچھا، یہ نہیں کھا سکتے۔ اور خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کر نہیں سکتے؟ کر سکتے، نہیں کر سکتے، شیمپو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو احرام کی پھر حالت میں نہیں کر سکتے، جی اگر جیسے حج کے احرام کے بارے میں، حج ہو یا عمرہ ہو۔ تو سب ہم عمرہ میں تو چلو ہم لوگ احرام باندھتے ہیں اور فوراً احرام کھل بھی جاتا ہے، تو اس میں اتنا سوال نہیں ہوتا، بٹ حج کے احرام میں تو انسان نہا بھی لیتا ہے، تو اس وقت کون سا صابن استعمال کرے؟ نہیں، صابن میں خوشبو صابن نہیں ہوتی ہے۔ استعمال کریں گے۔ اگر کسی کو گرمی کی شدت کی وجہ سے یا بے چینی ہو رہی ہو، طبیعت میں اکتاہٹ ہو رہی ہو، تو صرف پانی بہا سکتا ہے، صابن نہیں استعمال کر سکتا، پانی بہا سکتا ہے، اور رومال سے رگڑ کے پوچھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ پھر وہ رومال کے فائبر اس کے ساتھ فیبرک کی وجہ سے کہ ملنے سے میل اتر جائے گا، تو ایسے ہی بس ایسے ہی رکھ کر جیسے ٹیپ کر کے اپنے جسم کو سکھانا ہے، میل نہیں اتارنا ہے، اس لیے کہ اگر اب یہاں پر اللہ رب العالمین ہماری پراگندگی کو دیکھ رہے ہیں، ہماری محبت کی پراگندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں اللہ رب العالمین، ہم پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی محبت سے لبریز آیت ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت چاہتے ہیں، ہم سے اپنی محبت چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں اپنی جگہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا 70 دفعہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو تو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، مگر مومن کے دل کو میں نے بنایا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں عرش میں سما نہیں سکتا، آسمانوں میں اور زمینوں میں آ نہیں سکتا، میں ہوتا ہوں تو مومن کے دل میں ہوتا ہوں۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مومن کے دل میں سمانا چاہتے ہیں، اور مومن اللہ رب العالمین نے دل کو بھی بڑے نزاکت کے ساتھ بنایا ہے، بہت ہی نزاکت کے ساتھ، کہ ایک تو یعنی اس کو ایک ایسے مقام میں بھی رکھا ہے کہ اگر دھکا لگے تو وہ ربس تک ہی، یعنی پسلی کی ہڈیوں تک ہی محفوظ رہ جائے، وہیں تک محدود رہ جائے، اگر مزید دھکا لگے تو پھر بھی اس کے اوپر بھی ایسی پردے چڑھائے ہوئے ہیں جس کو ہم پیریکارڈیم لیئر کہتے ہیں، اس کے اور دل کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک ایسا پانی کی تہ کو جما دیا ہے کہ اگر دھکا لگ بھی جائے، پیریکارڈیم لیئر تک بھی اگر دھکا پہنچ جائے تو بھی وہ پانی تک ہی رہ کر بچ جائے، دل پر نہ پڑے، یعنی ایک ظاہری طور پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا محفوظ رکھا، اور باطنی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے یوں کہا کہ مومن کے دل کو دکھانا کعبۃ اللہ کو 70 بار ڈھانے سے زیادہ بھاری ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں،
تو اب یہ سب کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے بولا جا رہا ہے۔ اب احکامات جو ہم پر لاگو کیے گئے ہیں، روزمرہ کے جو احکامات ہیں، یہ میں اس سے پہلے بھی میں بول چکی ہوں، شاید جانتے ہوں گے آپ لوگ، کہ جیسے نماز ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہیں، یہ کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر میرے مطابق، میری مرضی کے مطابق یہ کھڑے کیسے ہوتا ہے، میرے مرضی کے مطابق یہ جھکتا کیسے ہے، میری مرضی کے مطابق یہ اپنی ناک کو کیسے رگڑتا ہے۔ یعنی ایک عاشق اپنے محبوب کے لیے کتنا مر مٹتا ہے، کتنی فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی ہماری تربیت ہے کہ یہ میری فرمانبرداری کس حد تک کرتا ہے۔ جب بندہ فرمانبرداری میں آگے بڑھتا ہے، پورا اترتا، تو پھر دوسری امتحان یہ ہے کہ روزہ، کہ میرے خاطر یہ بھوکا کیسے رہتا ہے، کتنے حد تک رہے گا۔ یہ میرے خاطر صرف پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے یا اس کی ہوس کو بھی بھوکا رکھتا ہے، اس کی خواہشات کو بھوکا رکھتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پہلے تو اس کی یادوں میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بھوک بھی اڑ جاتی ہے، پھر وہ اپنے عاشق کی یاد میں بھوکا رہنا شروع کرتا ہے۔ جب یہ دیوانہ پن اور بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آخری درجے میں جا کر اس کی گلی کے چکر کاٹنے لگتا ہے اور دھکے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آخری سیڑھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں ہمیں روزہ بھوکا رکھوایا، پھر حج کے مہینوں میں اپنے گلی کے چکر کٹوا رہے ہیں، دیوانہ وار گھما رہے ہیں، کبھی چلچلاتی دھوپ میں عرفات کے میدان میں پڑا رہنے کو دے رہے ہیں، کبھی مینا میں ہمیں جو ہے اس کے حکم پر کنکریاں مارنے لگوا رہے ہیں۔ نہ کھانے کا ہمارے ٹھکانہ ہے، نہ ہماری عیش و عشرت کے رہنے سہنے کے انداز ہیں، کبھی راتوں کی نیندوں کو حرام کر کے مزدلفہ میں ہمیں دھکے کھانے دے رہے ہیں، تو اور کبھی عرفات مینا سے مکہ بھگا رہے ہیں، پھر مکہ سے مینا بھگا رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک دوڑ دھوپ کرا رہے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں، میرے عشق میں، میرے خاطر اور میری چاہت میں کتنی دوڑ لگا رہا ہے۔ اب اس میں ہم اگر اپنی پرواہ کرنے لگ جائیں نا، اس میں اگر اپنی پرواہ کرنے لگ جائیں، اپنے دماغ کو فرحت دینے لگ جائیں، خوشبوئیں استعمال کریں، اپنے جسم کو فرحت دینے لگ جائیں، میل اتارنے لگ جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کریں، تو پھر وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر دیوانہ وار بھٹکنے کا وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اصل مقصد یہ ہے۔ سب برابری میں لے کر آ رہے ہیں، سب کے سب احرام کی چادر میں ہوں گے، کوئی اپنا شاہانہ لباس نہیں ہوگا۔ جی ہمیں خوشبو استعمال کرنا منع ہے، رائٹ؟ جی تو ہم بغیر خوشبو کا صابن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں؟ لائک آپ واش روم سے آتے ہیں تو آپ کو صاف کرنے ہوتے ہیں ہاتھ، تو ہم بغیر خوشبو کا صابن یوز کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی جب عمرے کے لیے جاتے ہیں اس میں احکام ڈفرینٹ ہے اس کے، یہ صابن والے یا وہ کیا ہے وہ بھی بتائیے گا۔ جو بھی احرام ہو، جو بھی احرام ہو، احرام ہے، پابندی ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ صابن استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جراثیم صاف ہوں، تو اس کے اندر اب وہ جو اس کے اندر جو سوڈا استعمال ہو رہا ہوگا، ہے نا، میل اتارنے کے لیے جو سوڈا خوشبو تو فلیور، تو وہ خوشبو تو ایسنس تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ڈال دیا جاتا ہے الگ سے، مگر صابن کا مقصد میل اتارنا ہے، نہ کہ خوشبو دینا، ہے نا۔ تو اب جو ہے میل اتارنے کے لیے جو چیز ڈالی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ہاتھ دھونا پسند کر رہے ہیں، تو میل اتر ہی رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹی سے رگڑ کر اپنا ہاتھ صاف کیا ہے، استنجا سے جب فارغ ہو کر آیا تو مٹی سے مل کر اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے تھے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، آج کل صابن بھی مل رہا، آپ اچھا اگر دیکھیں تو بغیر کف کے، بغیر سوڈا کے، اس کے حج پہ جانے کے لیے اسپیشل صابن مل رہا۔ اچھا، اگر کوئی شریعت کا خیال کرتے ہوئے شرعی طور پر اگر کوئی بنا رہے، اور اگر مفتیوں نے اگر اس پر فتویٰ دے چکے ہیں کہ اس کی اجازت ہے، تو پھر میں بھی کچھ نہیں کہوں گی، مقصد یہی ہے۔ ابھی ایسے نہ کریں، ابھی تو ہم نے تو دھو لیے، مطلب بغیر خوشبو کے صابن تھا کہ چلو اس کے باتھ روم سے بات کر لو، تو وہ مطلب ڈوب گیا پھر۔ جی، اب دانت بھی صاف اگر کرنا ہو تو بغیر پیسٹ لگائے مسواک کر سکتے ہیں، یا بغیر پیسٹ لگائے
معجون لگائے، برش سادہ برش سے اپنا دانت صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ دانتوں کی جو گند بو ہے یہ تو بدبو سے کے ساتھ جینے کو منع کیا گیا ہے، چاہے آپ جہاں بھی ہو، ہے نا. استنجا کرنا ہے، دانتوں کو بھی صاف کرنا ہے، مگر بدبو کو زائل کرنے کے لیے، خوشبو حاصل نہیں کرنی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیں گے. ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے؟ جی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے، صرف مسواک؟ ہاں مسواک کر سکتے ہیں، یا خالی برش، مطلب بغیر لگائے کے، ہاں بغیر یہ اس کے لگائے کے. اچھا یہ ایک یہ وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، اس کا کیا کرنا ہے یہاں پر؟ کہاں پر؟ وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ. آؤں گی ولا جدال فی الحج. جی وما تفعل من خیر یعلمہ ہاں اللہ. جی آؤں گی، میں وہاں پر آؤں گی. ابھی میری یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، میں یہیں پر ابھی یہیں پر رکی ہوئی ہوں. تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. تو اب رفث کو سب سے پہلے لایا گیا، فسوق اور جدال کو بعد میں لایا گیا، جبکہ فسق اور جدال زیادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ فسق اور جدال ہر کسی کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں جو ممنوعات ہوئے ہیں، جو ممنوعات ہیں، جو منع کیے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں، جن باتوں کو منع کیا گیا ہے، جن حلال چیزوں کو بھی، حرام چیزیں جو پہلے سے تھیں سو تھیں، مگر حلال چیزوں کو بھی جو منع کیا گیا ہے اس میں بھی کمی پیشی ہو جاتی ہے انجانے میں. مطلب انجانے سے مراد اصل میں جاننا چاہیے، تو یہ تو انجانے میں ہو تب بھی گناہ ہے، جاننے میں ہو تب بھی گناہ ہے. اب ہم جانتے نہیں تھے، ہم یہ معذرت نہیں پیش کر سکتے، یہ عذر پیش نہیں کر سکتے. رہی بات رفث کو پہلے کیوں لایا گیا؟ رفث کو اس لیے پہلے لایا گیا کہ اگر فسق ہو جائے، جدال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. ہمارے یعنی بعض مواقع ایسے پیش آئیں گے جہاں پر یعنی اتنے ایکسٹریم لیول میں چیزیں پیش آ جائیں گی کہ جہاں پر ہمیں دم دینا ہم پر واجب ہو جائے گا، کہ اب اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، اس کا کفارہ دینے کے لیے ہمیں بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یعنی جانور ذبح کرنا پڑے گا. مگر رفث کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر صرف بعض مواقع اس میں ایکسٹریم لیول پر ایسے آ جائیں گے کہ اگر وہ احرام کے اندر ہی اس نے ایسی کوئی حرکت کر بیٹھا جس سے احرام میں اتنا فساد پیدا ہو گیا کہ احرام ہی باطل ہو گیا، اور تو یہ کفارہ دینے سے یعنی جانور ذبح کرنے سے اس کا چھٹکارا نہیں، بلکہ اس کو دوبارہ قضا بھی کرنا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی اتنی شدت کی اہمیت یہ دوبارہ بتائیے گا، یہ والا لاسٹ پوائنٹ رفث والا دوبارہ بتائیے گا. جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اشارے، کنارے، کسی بھی قسم کی دلجوئی کی باتیں، آپس کی میاں بیوی کی، ہر چیز سے دروازہ یہاں پر بند کر دیا گیا ہے نا. ہر چیز کو، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو منع کیا گیا ہے. کوئی ایسے انداز، کوئی ایسے نخرے، کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے دلوں میں کچھ خلجان پیدا ہو. اب یہ سب سے پہلے اس کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ شیطان نے اتنا شر کھیل دیا کہ رفث جو ہے اتنا آگے بڑھ گیا کہ انہوں نے، اگر میاں بیوی زیادہ ہی قریب آ گئے اور احرام باطل ہو گیا، تو صرف جانور کے ذبح کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس عمرے کی یا اس حج کی قضا بھی کرنی پڑے گی. آگئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اس کی اتنی شدت کی اہمیت کی وجہ سے اس کو پہلے لایا گیا ہے، پھر اس کے بعد فسوق کا کہا، پھر اس کے بعد جدال کا کہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جانور بھی ذبح کرنا ہے اور حج بھی دوبارہ کرنا ہے، دوبارہ کرنا ہے. ہاں دوبارہ قضا کرنی ہے، اس کی قضا کرنی ہے. اور اب یہاں پر اللہ رب العالمین آگے فرما رہے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم نیکی کرو گے، جو کچھ تم نیکی کرتے ہو، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام، یعنی اب جو ممنوعات ہیں تو ممنوعات ہیں، ان سے بچ گئے. اب ان سے بچنے کے بعد، ان سے بچتے ہوئے جو بھی تم نیک کام کرو گے، دعاؤں کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں، کسی کی جو بھی نیکی کرو گے، اس کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں.
یعنی اللہ رب العالمین اس کا ضرور بدل دیں گے، اس کا اجر ضرور عنایت کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اس میں زیادہ سے زیادہ ممنوعات احرام سے بچتے ہوئے، محظورات احرام سے بچتے ہوئے آگے تمہارا کام یہ ہے کہ ان مقدس مقام میں، ان مبارک دنوں میں، مقدس مقامات میں صرف گناہوں سے بچنا اور ممنوعات احرام سے بچنا ہی نہیں بلکہ عبادتوں میں اپنے اوقات کو لگانا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف بچنے کے لیے وہاں پر جا کر بیٹھ نہیں رہے۔ احرام کس لیے باندھے ہیں؟ صرف ممنوعات سے بچنے کے لیے نہیں، صرف محظورات سے بچنے کے لیے نہیں، صرف پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑنے کے لیے نہیں، بلکہ پابندیوں میں جکڑتے ہوئے عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن شریف کی تلاوت میں، دعاؤں کے مانگنے میں، کسی کی مدد کرنے میں، یعنی کسی بھی قسم کی، جس قسم کی بھی عبادت ہو، عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے، کوئی اور دنیاوی مشغلے میں نہیں پڑے رہنا ہے۔ یہ مقصد ہے یہاں پر۔ تو اللہ رب العالمین تمہاری ہر نیکی کو دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ پاک جانتے ہیں، اور اس کا بڑا سے بڑا اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حج کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کے بقدر، تمہاری مشقت کے بقدر تمہیں اجر ملے گا۔ یعنی سارے اعمال کرتے ہوئے، ہر منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے چلنا ایک پردیسی مقام پر ایک تو ظاہری بات ہے مشقت کا مرحلہ ہے۔ تو آگے بات سمجھ میں، اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم توشہ لے لو، اپنے لیے زاد راہ لے لو، توشہ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ جو ہے بچنا ہے، بہترین توشہ بچنا ہے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ تقویٰ کہا جا رہا ہے، یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ تو پرہیزگاری میں کہ جیسی پرہیزگاری کا لفظ ہم سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ گناہوں سے بچنا، موٹا یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں خوب آگے بڑھنا۔ تو پرہیز جو ہے، پرہیزگاری ہر چیز پر لاگو ہوتی ہے، یعنی سوال سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، لعن طعن سے بچنا، غیبت سے بچنا، کسی بھی چیز سے بچنا۔ تو اب یہاں پر جب توشے کی بات کرتے ہوئے، یعنی زاد راہ کی، یعنی ایکسپنسز، ہمارے جانے آنے کے ساری ضروریات کی چیزوں کو ساتھ لے لو، جب اس کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بہترین توشہ بچنا ہے، سے مراد یہ کہ ہمارے سفر میں اتنی فراوانی رکھنی ہے کہ کسی کے سامنے کسی چیز کے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سوال سے بچنا ہے یہاں پر، کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اپنے سامان، اپنا زاد راہ اتنی فراوانی کے ساتھ ہم اپنے ساتھ رکھے رہیں گے کہ سوال سے بچنے کی حتی الامکان کوشش ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو اپنی قدرت کے بقدر اس کو حاصل کریں گے، اس کو جمع کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے۔ اگر کچھ مشقت پیش آ رہی ہے، اگر کچھ مسئلہ ہو رہا ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، کوششیں کریں گے کہ اللہ کے خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خاطر نکل کر، اتنے مقدس سفر میں نکل کر کسی اللہ کے غیر سے سوال کرنا یہ ذرا نامناسب بات ہے۔ تو اللہ کے غیر سے کوئی بات کا سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، اس کی پوری کوشش ہو۔ آ گئی بات سمجھ؟ کسی کو سوال ہے یہاں پر؟ میرا وہی صابن والا ہی ہے۔ اچھا، اگر جیسے بچے واش روم جاتے ہیں، احرام میں ہوتے ہیں، ابھی وہ جو نان فریگرنٹ سوپس ہوتے ہیں، ہم وہ سب جنے بڑے تو احتیاط کرتے ہیں نا پاکی ناپاکی میں بھی، تو وہ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اس مفتیوں سے اس کے تعلق سے پوچھ لیں کہ کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم باجی۔ جی وعلیکم السلام۔ دادی، اگر ہم کسی کو قرضہ دیے ہوں 5-10 لاکھ روپے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ادا ہوگی؟
ज़कात अगर वो क़र्ज़ वापस आ जाए तो फिर आपको उतने सालों का हिसाब लगा कर ज़कात देनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम जो अपने लिए जो दुकानें किराए पे देने के लिए बनाए होते हैं उस पे भी होगी क्या फिर? अगर वो किराए पर चढ़ जाएं, वो खाली पड़े हैं तो अलग बात है। अगर किराए पर चढ़े हुए हैं और उनकी आमदनी आ रही हो तो फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, बात शुक्रिया। तो देखेंगे, आगे चलेंगे। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि मुझसे डरते रहो, यानी सारी बातों की पाबंदी करते हुए, सारे बातों पर अमल करते हुए और तक़वा का इख्तियार करते हुए, यानी सवाल से बचते हुए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने से तक़वा करने को इख्तियार करने को कहा जा रहा है कि मुझसे डरते रहो, मेरे नाराज़गी से डरते रहो, मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए आए हो, मुझे अपने दिल में समाने के लिए आए हो, तो डरो कि मैं कहीं नाराज़ ना हो जाऊं तुम्हारी कोई ऐसी हरकत से। ऐ अक्लमंदो, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहे हैं? रैयान, आवाज़ नहीं, बहुत हो गया आवाज़ तुम्हारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो फ्लैट खाली है तो भी देना पड़ता है ज़कात। आवाज़ नहीं हमारे पास फ्लैट खाली है तो उसके लिए अभी नहीं दिए, किसी को दिए नहीं। आवाज़ नहीं आना मुझे। मैं इसे छोड़ने को बोली थी। हाँ, बोली मैं। हेलो जाकिर जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ मैं सुन रही हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा ज़रा, एक मिनट। जाओ से, अल्लाह के वास्ते जाओ। अल्लाह हमारे भी रुला को यहाँ अब जन भी सो रही चिखा को इसे मैं मना करी सो। ऊपर जाएंगे, चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। तुम्हें भी जाओ साथ में। जी क्या कह रहे थे आप? फ्लैट अगर खाली हो और किराए पर चढ़ा नहीं हो। जी जी जी, तो ये अगर वो किराए पर वो फ्लैट मतलब मौका हो तो किराए पर चढ़ेगा, अगर नहीं हो, मौका नहीं हो तो खुद इस्तेमाल करेंगे। क्या है इसका? जी, अभी तो मेरे पास किराए को देना नहीं है, मगर रख दिए हम लोग ऐसे। हम फ्लैट में चाहे दूसरे फ्लैट में वो खाली है ऐसे, तो उसके लिए नहीं, उस पर ज़कात तो नहीं आएगी। टीचर में किराए को दिए तो हाँ, अगर उसकी देखिए, अगर आप उसकी आमदनी आ रही है और उसकी आमदनी खर्च होकर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि जो किराया आ रहा है वो आपके पास जमा हो रहा है, अगर जमा हो रहा हो तो फिर उस जमा शुदा पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। या आपने जब खर्च हो रहे हैं तो उस पे नहीं देना क्या? नहीं देना। अच्छा, जिस रुपये पर साल गुजर जाए उस पर देना है। अब आई बात समझ में? देखेंगे आगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, कि तुम डरो, मुझसे डरते रहो ऐ अक़ल वालो। आगे है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम तलाश करो अल्लाह ताला के जानिब से, अपने रब की जानिब से फ़ज़ल को। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, जब तुम पूरा कर लो यानी पहुँच जाओ अरफ़ात को, तो फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करो, इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास, वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और तुम अल्लाह उसको ऐसे याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखलाया है। व इन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ाल्लीन, अगरचे कि तुम इससे पहले नावाकिफ़ थे, जानते नहीं थे। अब यहाँ पर काफ़ी बातें यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझा दी हैं। एक ये कि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम। ज़माना जाहिलियत में जिस तरीक़े से
بت پرستوں نے، مشرکین نے کعبۃ اللہ میں کئی ہزاروں کئی سو کی تعداد میں بتوں کو رکھا تھا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، بھینٹ چڑھاتے تھے، ہر طرح کی گندگیاں کرتے تھے کعبۃ اللہ میں۔ اسی طریقے سے حج کے دنوں میں بھی یہ لوگ حج بھی جو ہے ایک میلے کی طرح انہوں نے اس کو بنا لیا تھا، یعنی تجارتی سامان خوب بھر بھر کر لانا اور وہاں پر اپنی تجارت کا، اپنی سامان کا، اپنی تجارت کا ایڈورٹائز کرنا اور نمائشیں کرنا، یعنی ایک قسم سے ایک جو ہے ایک موقع، بہترین موقع تجارت کو بڑھانے کا، اپنے تجارت کا پروپیگنڈا کرنے کا، مطلب اس کا کی ایڈورٹائز کرنے کا، اس کی نمائش کرنے کا، یہ مشغلہ بنا لیا تھا۔ اب جیسے ہی اسلام آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات آئیں تو پھر جو ہے یہ صحابہ تو اللہ کے خوف سے اللہ کے نبی کی محبت میں گرویدہ اور گرفتار تھے، تو یہ ساری گندگیوں کو، ساری برائیوں کا قلع قمع کر دیا، یعنی ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا اور حد سے زیادہ صحابہ احتیاط برتنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں جو ہے پہلے سے، یعنی بہت مدت دراز سے میں اونٹوں کا تاجر ہوں، تو میرے پاس سے اونٹ لوگ جو ہے حج کے آنے کے لیے، حج کو آتے وقت اونٹ کرائے کو لیتے تھے اور میرے اونٹ کرائے پر چڑھائے جاتے تھے اور میں ان کی آمدنی حاصل کرتا تھا، یعنی کرائے پر اپنے اونٹوں کو دے کر جو حج کو آنے والے ہوتے ہیں وہ اونٹ ان کے کرائے پر لیتے اور یہ اس طریقے سے نفع اٹھاتے، یعنی حج کو جانے والوں کے پاس سے اونٹ کرائے پر دے کر۔ تو کیا یہ کمائی بھی میرے لیے حرام ہوگی یا اسے بھی منع کیا گیا ہے اسلام میں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی سوال لے کر ایک شخص آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اس وقت جب خاموش رہے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ اگر تم اللہ کے فضل کو، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی احکامات کی ادائیگی میں، ارکان کی ادائیگی میں بغیر کچھ رکاوٹ لائے، بغیر اس مشغلے میں پھنسے، بالکل خاموشی کے ساتھ، مگر آپ کا مقصد حج ہی ہے، ہمارا مقصد عمرہ ہی ہے، مگر کسی اور کی مدد کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اگر کچھ آمدنی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر بتلائی گئی اور یہ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم طواف کے لیے لوٹو، یعنی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یعنی عرفات سے جب تم طواف کے لیے لوٹو، یعنی مشعر مسجد حرام تک جب پہنچو تو خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جیسے کہ تمہیں یاد کرنا تمہیں سکھلایا گیا ہے۔ جب عرفات سے جب تم لوٹو مشعر حرام کے پاس، تو یعنی حج کے جو خاص دن ہیں، کون سی؟ منا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر واپس منا، یہ جو حج کے خاص دن ہیں 5، ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں ہی مشغول رکھنا ہے۔ اور یہاں پر لیس علیکم جناح، یعنی نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اس لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گناہ نہیں ہے اگر کسی نے بغیر کچھ اس میں مشغول ہوئے اور اس کا مقصد دنیا کمانا نہیں بلکہ کسی بہانے سے اس کو کچھ کمائی ہو جا رہی ہے، کوئی وہ مزدوری کر لے رہا ہے، اپنے زاد راہ میں اس کو گنجائش نکل رہی ہے، تنگی سے وہ بچ رہا ہے، ورنہ تنگی میں آ جاتا، ہو سکتا ہے تنگی میں آ جاتا اور کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بغیر اپنے ارکان میں کچھ نقصان پہنچائے، کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ مزدوری کر رہا ہے تاکہ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنا گزارا بقدر ضرورت اپنا گزارا آرام سے ہو سکے۔
تو اس کے لیے اگر کوئی کر رہا ہو تو گناہ نہیں ہے، یعنی کرنے کی تعلیم نہیں دی جا رہی کہ کرو ثواب کا کام ہے تم کر سکتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی مسائل کی وجہ سے اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کر رہا ہو، تو بغیر رکاوٹ پیدا کیے اپنی عبادات میں اپنے مقصد کو فوت کیے بغیر کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جب تم عرفات سے لوٹو، جب تم لوٹ جاؤ پورا کر چکو عرفات سے، تو فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب عرفات سے ہو کر گزرو، کیونکہ عرفات کا لفظ اس لیے خصوصیت سے لایا گیا ہے کہ یہ عرفہ کے معنی ہیں پہچاننا، تو یہاں پر بندہ آ کر اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان، اس کا یہ فرض حج کے رکنوں میں یہ سب سے فرض رکن ہے۔ اگر کسی نے عرفات میں حاضری نہیں دی تو اس کا حج ہوا ہی نہیں، ادا ہی نہیں ہوا، حج ادا ہی نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، عرفات میں گئے بغیر مزدلفہ میں ہی قیام کر کے مزدلفہ سے ہی لوٹ کر آ جاتے تھے۔ تو یہ بارے میں اللہ رب العالمین یہاں پر آگے اگلی آیت میں یہاں پر اس کی تاکید کر رہے ہیں، مگر اس طرح کی کمزوریاں ہوا کرتی تھی، غلطیاں ہوا کرتی تھی، تو عرفات کی حاضری کو فرض قرار دیا گیا اور اس کو لازم قرار دیا گیا، اور وہاں پر عبادت کے ایک خصوصی طریقہ بتلایا گیا کہ عرفات ہم صبح سے لے کر مغرب تک سورج کے ڈوبنے تک رہیں گے، مگر سورج کو ڈوبتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سورج پورا اچھی طرح ڈوب جانے کے بعد، یعنی جیسے ہی ڈوبنا شروع ہو گیا ہم نکل گئے، ایسی بات نہیں، بلکہ پورا کا پورا سورج ڈوب جانے کے بعد ہم وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ کو۔ اب مزدلفہ پہنچتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ رات کے 1 بج جائے یا 1:30 بج جائے یا 2 بج جائے، ہو سکتا ہے مغرب کی نماز کا وقت فوت ہو جائے، مگر اس دن مغرب کی نماز کا وقت فوت ہونا نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ مزدلفہ میں پہلے مغرب کے فرض ادا کریں گے، پھر عشاء کے فرض ادا کریں گے، پھر مغرب کی سنت ادا کریں گے، پھر عشاء کی سنت ادا کریں گے، اس طریقے پر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس۔ تو مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام مزدلفہ جو ہے حدود حرم کے اندر ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اور مشعر حرام یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جس کو مشعر حرام کہتے ہیں، جو مزدلفہ میں موجود ہے، اور اس کے ارد گرد کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس پہاڑی کے نام سے وہاں پر اس کو یاد کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مشعر حرام کے پاس تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور کیسے یاد کرو؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ تمہیں بتلایا گیا ہے، یعنی مغرب اور عشاء دونوں اکٹھے پڑھنا ہے، اور ایک طریقے پر پڑھنا ہے کہ پہلے پوری مغرب پڑھ لی ہے پھر پوری عشاء پڑھ لی، ایسے بھی نہیں، بلکہ مغرب پھر عشاء پھر مغرب پھر عشاء، اس طریقے پر پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ کہ تم اس سے پہلے ناواقف تھے، جانتے نہیں تھے، گمراہ تھے، مگر اب اللہ رب العالمین تمہیں بتلا دے رہا ہے، تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ اسی طریقے پر تم یاد کرو گے اللہ تعالیٰ کو۔ ٹھیک ہے، کافی وقت ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے آگے۔ کسی کو کچھ سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک ڈاؤٹ تھا، میں الحمدللہ یہ سال حج کری تھی، تو ورک شاپ جوائن کرے تو اس میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کرے تھے، اور ہم لوگ ٹورس کے تھرو گئے تھے، وہ لوگ بھی کلاسز دیے تھے، تو حج قران کے بارے میں بتائے تھے، آپ حج تمتع بولے تھے، تو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو دور کر لیں گے۔ جی ٹھیک۔ اور جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے وہ ابھی سنی کہ بچوں کو صابن سے ہاتھ دھلانے کے بارے میں آپ نے احرام کے تعلق سے، تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ خوشبو منع ہے، تو ہم اس کی ڈیٹیلنگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں تربیت ویسی کرنی ہے نا، یہ صرف میری ایک سوچ ہے، سمجھ ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ وہ کریں گے صابن یعنی خوشبو کے بغیر صابن کا خوشبو کے بغیر، صحیح بتا رہے وہ بھی،
لیکن مٹی سے جب ہمارے نبی ہاتھ دھو لے رہے یا پھر ہم ٹیشو اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے، تو صابو کی کوئی ضرورت نہیں لگتی. یہ صرف میرا سوچنا ہے یا میرا سمجھنا ہے. دیکھ لیں گے یعنی ہر ایک کی طبیعت ہر ایک کی طبیعت اس کی کیا نفاست الگ الگ ہوتی ہے، تو فتویٰ پوچھ لیں گے انشاءاللہ. اگر فتویٰ ہے، اگر ایسا بنایا جا رہا ہے شریعت کے لائن سے جس میں گنجائش کچھ نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس سے بھی پرہیز کرنے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. جی جب بات طے شدہ اگر پتہ چل جائے تو پھر انشاءاللہ چلیں چلیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.